بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادخلي في عبادي وادخلي جنتی صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران مکرم، اللہ قدوس کا لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو آج پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ماہ صفر المظفر ہے اور آج یقیناً میرے سمیت الحمدللہ ہر خطیب کا موضوع شان اولیاء ہوگا، چونکہ آج مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بھی جو اہل سنت علماء ہیں وہ شان اولیاء پر بات کریں گے، ایک معمول ہے الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات ہم نے پیش کرنی ہے، اب بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آج کل پنجابی کہتے ہیں ٹوٹ کے پہ گئے، آج کل بعض نادان سوشل میڈیا کے پجاری ایسا ڈے بول گئے نا ٹوٹ کے پہ گئے، تو ہم الحمدللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، اللہ نے ہماری عقل و شعور کو بحال رکھا ہے، اللہ رکھے، ہم ان کا یہ جھوٹا جادو کا سکہ نہیں چلنے دیں گے۔ اب اللہ کا قرآن ہے جن پر آپ کا اور میرا مکمل ایمان ہے، توجہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم، اللہ کے طرف پہ خوف ہی نہیں۔ کوئی دنیا کا مسلمان کہے مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگ اسے کیا کہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو ڈر۔ کوئی بندہ جھگڑا کرے نا، کسی کی بات نہ ہو، کسی کہتے ہیں اللہ کو ڈر، تو اللہ کہتا ہے یہ میری بارگاہ کتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں، یہ نماز کے پابند، روزے کے پابند، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہو تو حج کر لیتے ہیں، ساری ساری رات میری بارگاہ میں گر گڑا کے سجدے کرتے ہیں، اور صبح کہتے ہیں یا اللہ نہ میری زبان تیری بارگاہ کے قابل ہے، نہ میرا جسم تیری بارگاہ کے قابل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا انہیں کبھی غم نہیں آئے گا۔ اور میں نے کہا تیرا دوست ہو تو اس کو تیرے اوپر مان ہے، میرا دوست ہو مجھے اس پر بھروسہ ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو، تو نے اللہ کے دوست کو اتنا ناکارہ سمجھا کہ وہ بے بس ہے معاذ اللہ؟ نہیں نہیں نہیں، اٹھائیے بخاری شریف میں آ جاتے ہیں۔ اور میں نے جو آیت پڑھی، پوری ملت اسلامیہ کے ان لوگوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں جو اللہ قدوس کی محبت کے نرے دعوے دار ہیں، اور ان کا سینہ حب رسول سے، حب اصحاب سے، حب اہل بیت سے اور حب اولیاء سے خالی ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرا اللہ فرماتا ہے پہلے میرے بندوں میں شامل ہو۔ توجہ ہے جی، فادخلی فی عبادی، پس پہلے شامل ہو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور بعد میں داخل ہو میری جنت میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، فرمایا جنت جو میں نے بنائی ہے، جو باقی ہے، جس کی نعمتیں باقی ہیں، جس میں انبیاء علیہم السلام بھی ہوں گے، اصحاب بھی ہوں گے، اہل بیت بھی ہوں گے، مجھے کہنے دیجیے داتا حجویری بھی ہوں گے، خواجہ جویری بھی ہوں گے۔ اگر میری جنت میں آنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں تجھے آنے دوں گا، میرے بندوں کی بارگاہ سے ہوتا ہوا، ان کی تعظیم کو بجا لاتا ہوا، ان کا اکرام کرتا ہوا، بلکہ ان کی نسبت، ان کی بیعت، ان کی صحبت سے مالا مال ہو کر میری بارگاہ میں آ، پھر تجھے جنت بھی عطا کروں گا، جنت میں قرب مصطفیٰ بھی عطا کروں گا، اور جنت میں اپنا دیدار بھی عطا کروں گا۔ حدیث سنیے دل کے کانوں سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا حب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ کریم کو، توجہ حدیث ابھی شروع ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو کرتا کیا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا، جبریل کو بلا کر فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اور میں نے کہا بندہ اللہ کی بارگاہ کے اتنا پیارا ہے، کوئی چھوٹا موٹا فرشتہ نہیں بلایا ہے تو فرشتوں کے سردار کو بلایا ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں قرآن لے کر آنے والے، تورات لانے والے، انجیل لانے والے، زبور لانے والے، صحیفے لانے والا سب سے بڑا جو فرشتہ ہے، اس کو کہا آ جا گئی۔ پھر ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کہا ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، فاحببہ، تو بھی تو اس سے محبت کرنا۔ اور جبریل نے انکار نہیں کیا، فیحبہ، جبریل علیہ السلام، حدیث کہتی ہے جبریل بھی اس کا فدائی ہو گیا، اس پہ عاشق ہو گیا، اس کا محب بن گیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟
فینادی جبریل فی اہل السماء، اس کے بعد جناب جبریل نے آسمان کی ساری مخلوق میں جا کے اعلان فرمایا. اعلان کیا کیا؟ وہی ان اللہ یحب فلانا، او سارے فرشتوں، نوریوں، او باقی مخلوق جو گناہ نہیں کرتی، جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے. جبریل نے کہا تم بھی اس بندے سے محبت کرو. کس سے؟ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، جس سے جبریل محبت فرماتے ہیں. انکار انہوں نے بھی نہیں کیا. حدیث کہتی ہے فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمان والے، نہ کوئی چھوٹا بچا نہ بڑا بچا، سارے کے سارے اس ولی کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اللہ قدوس نے فرمائی، جس سے محبت اللہ نے فرمائی، جس سے محبت جبریل نے فرمائی. اب سارے عرش کے ملائکہ اس سے محبت کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ زمین پہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ تو آسمان کی بات تھی. تو زمین والوں کے بارے میں بھی تیرے میرے نبی پاک علیہ السلام پیغام عطا فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض. اس کے بعد اللہ کریم زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت کو رکھ دیتا ہے. آئے سال کے بعد یوم صدیق اکبر منایا جائے گا، آئے سال کے بعد یوم عمر منایا جائے گا، آئے سال کے بعد یوم عثمان غنی منایا جائے گا، آئے سال کے بعد حیدر کرار کا دن منایا جائے گا، آئے سال کے بعد حسن کا دن منایا جائے گا، آئے سال کے بعد حسین کا دن منایا جائے گا. اور مجھے کہنے دیجئے آئے سال کے بعد حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج رحمہ اللہ کا دن منایا جائے گا. کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ نظام ہے. برادر مکرم، حدیثیں بھری پڑی ہیں، واللہ مسجد میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر حدیثوں میں اللہ کی شان ہے، نبیوں کی شان ہے، رسولوں کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے، اہل بیت کی ہے، تو ولیوں کی نہیں ہے. تو نے کیا سمجھا ہے دین کو؟ اور یہ وہ دین اسلام ہے جس میں تیرے اور میرے ماں باپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تو محبت کی نظر سے ماں کو دیکھے، باپ کو دیکھے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو اگر ہانی باپ جو پیشوا مرشد و سلطان باہو کہتے کہ مرشد دادی دار ہے باہو میں لاکھ کروڑا حجا ہوں، تو کیوں تڑپتا ہے؟ اگر تیرا باپ پارسا نہ بھی ہو، ولی کامل نہ بھی ہو، نمازی نہ بھی ہو، حاجی نہ بھی ہو، بس صحت عقیدگی کی دولت سے مالا مال ہو، تو شریعت نے کہا تیرے پر اس کی تعظیم لازم ہے. بلکہ یاد رہے، میں فقہ میں مسئلہ پڑھا الحمدللہ، کیا ماں باپ کافر بھی ہوں، توجہ مسئلہ سنیے، ماں باپ کافر بھی ہوں اور وہ تمہیں کہنا مجھے بتخانہ چھوڑ گیا ہو، تو کہنا نہیں، یہ شرک کی جانب میں لے کے نہیں جا سکتا. ہاں جب وہ پوجا پاٹ کر کے واپس آنے کے لیے پیغام بھیجے تو تیرے نبی کی شریعت کہتی ہے اس کو لے کے گھر آ جا، کیونکہ وہ تیرے ماں باپ ہیں. اسے حسن سلوک کہتے ہیں. تو جس اسلام نے ماں باپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، کبھی سوچا اس نے ولی کو کیا مقام عطا فرمایا؟ میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں بڑی توجہ سے، کیونکہ مقصد ہمارا اپنے سینوں سے کینہ نکالیں گے تو مدینہ بسے گا اور مدینے والے آقا ہم پہ خوش ہوں گے. یہ اس کا حوالہ ابو داؤد شریف ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. بس جب حدیث کا ذکر آ جائے تو ادب کی انتہا کر دے، دل کے دریچوں کو کھولے اور دل ہی دل میں دعا کرے یا اللہ یہ الفاظ جو کبھی تیرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے ظاہر فرمائے تھے اور صحابہ نے ان مہکتے ہوئے پھولوں سے اپنے سینوں کو منور کر لیا تھا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا. اللہ نے ہمیں امتی بھی بنایا تو محمد عربی علیہ السلام کا بنایا، کتاب عطا کی تو قرآن عطا فرمایا، حدیثیں ہمیں عطا فرمائی. کیا کچھ نہیں اس نے عطا کیا، کبھی غور تو کرو. لا تعداد حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. اور مزے کی بات ہے، اس کے راوی حضرت عمر ہے. بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، بات یاد رکھے، اس کے راوی بھی حضرت عمر ہے. کہ اگر بخاری پڑھنی ہے تو پہلے عمر کا ادب کرو. کون کرے گا؟ جو عمر کا ادب کرے گا وہ بخاری کو پائے گا. دیکھو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیسا ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں. اعظم چشتی کہتے ہیں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں تے خالی جاندہ ویکھیا وار. ہیں جی کیسا کمال ہے. کتاب کے دروازے پہ، اس کے دیباچے پہ، اس کے چہرے پہ نام عمر پاک کا لکھ دیا کہ اگر تو بخاری میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے عمر کی بارگاہ میں سلام کر کے آ. کیونکہ سارے صحابہ شانوں والے، پر سارے صحابہ میں مراد رسول صرف ایک ہے، اس کا نام فاروق اعظم ہے. اس کے بھی وہی راوی ہے. فرماتے قال نبی علیہ السلام، نبی پاک فرماتے ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے
بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے، رفتوں والے، بلندیوں والے، ما ہم بانبیاء ولا شہداء. ہائے 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 ہائے، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں حضور جانتے نہیں ہیں. کیا میں کہوں؟ فرمایا جو میرے بعد آئیں گے نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، ان کی شان بڑی ہوگی. پھر سنیے، پھر فرمایا ولا یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ. ان کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جو مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا، اس پر نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے. توجہ ہے جی؟ جس بندے کو یہ مقام ملا وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، لیکن شان اللہ نے اتنی عطا فرما دی کہ نبی رشک کر رہے ہیں، شہید رشک کر رہے ہیں. اب سنیے صحابہ کی سنت. آج دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے کہ میں محب صحابہ ہوں. میں نے کہا نہیں، تم محب صحابہ بنے. کب بنو گے؟ میں عرض کرتا ہوں. اب صحابہ نے بات کو سنا کہ زبان کس کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی. کان کن کے ہیں؟ صحابہ کے. آئے ہائے ہائے، وہ ایسی محفل ہے جس کی محفل نہ عرش پر ہے نہ فرش پر ہے، جس محفل کی مثال ہی نہیں ہے. صحابہ نے کہا فقالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم. اللہ کے رسول پر آج کرم ہو جائے. اتنی شان والے جو لوگ ہیں کہ نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے. بتائیے نا آقا وہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ نقطہ بتا رہا ہے ان اللہ والوں کی جستجو کرنا صحابہ کی سنت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ان کے بارے میں جستجو. اب اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی نگاہوں کے سامنے رخ بدوحا ہے، جلوہ ذات خدا ہے سامنے. اس کے باوجود کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ لوگ کون ہیں. ہائے ہائے، کتنا مشکل مقام ہے کہ رخ بدوحا پہ نظریں جمی ہوں، اس چہرے کو جس کو اللہ تکتا ہے وہ سامنے ہو، پھر کہا جائے وہ لوگ ہیں کون. تو آقا نے یہ نہیں فرمایا ان کا ذکر نہ کرو. نہیں 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 نہیں، توجہ، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. نہ ان کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ ان کا کوئی مالی لین دین ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک ہو مشرق میں، دوسرا ہو مغرب میں. اب جناب صدیق اکبر ہمارے کو دادا تھوڑی، ان سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، تاکہ ہمارے دل میں عشق کا چراغ روشن رہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. ہمارا سینہ حب صدیق و حب حیدر سے مالا مال رہے. پھر سنیے، اس کے بعد فرمایا فواللہ، دو بات. عربی میں واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم. جو لوگ نا سعودیہ وغیرہ سے آتے ہیں نا گلوں سے، وہ بات بات پہ لا مشکل واللہ 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 کر رہے تھے، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے اس ماحول کی. تو واللہ کا معنی کیا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ کا مطلب اللہ کی قسم. تو ہمارے نبی جو سب نبیوں کے سردار ہیں، سب رسولوں کے سردار ہیں، جن کی صداقت پر اللہ کی گواہی ہے، وہ بھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور تاکید کے لیے کس بات پہ بڑا زور دے کے بڑی وزنی بات کر رہا ہوں، فواللہ، بس مجھے اللہ کی قسم ہے. اب سنیے پھر کیا ہوا. اِنَّا وُجُوهَهُمْ لَنُّورٌ. صحابہ کو فرمایا یہ وہ شان والے لوگ ہوں گے، محشر کے میدان میں اللہ ان کے چہروں کو نور میں تبدیل کر دے گا. وجہ ہے ان کے چہرے نور کے چہرے ہوں گے. اور میں کہتا تو ابھی نبی کو نور مانتے ہوئے پریشان ہے، یہاں تو ولی کو اللہ نور بنا رہا ہے. تجھے کب سمجھ آئے گی؟ ہائے ہائے، اقبال نے کہا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. مانگا کریں 24 گھنٹوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ کو مرد قلندر عطا کر دے. پنگی نہیں، چرسی نہیں، شرابی نہیں، بدکار نہیں، بے نماز نہیں، تارک قرآن نہیں، کوئی مکار نہیں، کوئی شیطان دا چیلا نہیں، پر ایسا قلندر جیسے ابو علی قلندر تھے، ایسا جیسے شہباز قلندر تھے، بلکہ ہر ولی نبی کریم کی بارگاہ کا قلندر ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی دعا مانگا کریں. تو فرمایا پہلی بات ہی اللہ ان کے چہروں کو نور کرے گا. اور پھر توجہ، وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ نور. اللہ جس ممبر پر ان کو بٹھائے گا وہ ممبر بھی اللہ نور کے بنائے گا. اور میں نے کہا جن کے لیے ممبر نور کے آ رہے ہیں تو ان سے کیوں دور ہے؟ نہ کر. اللہ انہیں کر رہا ہے نور علی نور اور تو ان سے رہتا ہے دور. تو کیسے ہوگا تو مسرور؟ اگر چاہتا ہے ہو جائے مخمور تو پھر آ جائے ان کے قریب، ان سے نہ رہنا دور، انشاءاللہ پھر رنگ چڑھے گا سلگت اللہ کا. تو پھر فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس. معاشر کے میدان میں سوا نیزے پہ سورج ہے، 50,000 سال کا دن ہے. کہا لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن ان کو ڈر نہیں آئے گا.
یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ نبی پاک علیہ السلام اپنی حدیث میں فرما رہے ہیں اللہ کے ولیوں کو معاشرے میں ڈر ہے. بولیے کیوں نہیں بولتے آپ؟ کبھی کبھی بول رہے ہیں اللہ کے ولیوں کو ڈر. ہاں ایسے جواب اللہ کے ولیوں کو ڈر. پھر فرمایا وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، جب لوگ غمگین ہوں گے پتہ نہیں کیا بنے گا. وہ دن تو ہے نا بخاری اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِ، نبیوں نے کہنا ہے، تو پھر تیرا میرا وہاں کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں. فقط اتنا سبب ہے بس میں انعقاد معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ ایک دن رکھا ہوا ہے اللہ نے، از اول تاخر سب کو بتانا ہے. یہ ہے وہ محبوب محمد عربی علیہ السلام جس کے صدقے میں نے رب ہونے کا اظہار کیا تھا، جس کے صدقے میں نے ارض و سما کو پیدا کیا تھا. سمجھیے دین کو لچا سائے. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں وقارا هذه الآیہ، اس کے بعد نبی کریم نے یہی آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مزید مور لگا دی کہ ابتدا بھی میں ذکر اولیاء سے کر رہا ہوں، انتہا بھی ذکر اولیاء پر کر رہا ہوں. پتہ چلا اگر قرآن کو دیکھیں تو ذکر اولیاء اللہ کی سنت ہے. بولیے ذکر اولیاء کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر قرآن کو دیکھیں، اگر حدیث کو دیکھیں تو ذکر اولیاء کس کی سنت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. تو جو کام سنت ہو وہ عبادت ہوتا ہے، اور جو عبادت سے روکے اسے ملعون نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اس لیے اپنے عقیدے کی جو گچھی ہے اس کو سلجھا کے رکھیے، اپنے عقیدے کا قبلہ سیدھا رکھیے. اگر آپ کے سینے میں حب خدا کے ساتھ حب انبیاء، حب مرسلین، حب اصحاب، حب اہل بیت، حب اولیاء نہیں ہے تو کیا تمہارا سینہ ایمان سے خالی ہے؟ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، کسی شاعر نے کہا سمجھانے کے لیے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، کسی کی شان، کسی کی شوکت، جو کچھ بھی آپ اچھی صفت تلاش کریں گے وہ اللہ نے نبی کریم میں رکھا ہے اس کو. باقی سب انبیاء کی شانیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے بعد ہیں. تو بہرحال اس بات پر شکر ادا کیا کریں جن جن کو اللہ کریم نے دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس نعمت کی قدر کیجئے جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے. جناب خلیل اللہ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے نبی ہوں، رسول ہوں، پر کاش ایسا ہو کہ ہم بھی بن جائیں محمد عربی کی امت. ہائے ہائے، ہم تو ساری زندگی سر کو رکھے نا سجدے میں تو شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.